إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعہ کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ یعنی ہم اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص اس کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی، وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خدا نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائی، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور وہاں سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچن بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور زیتون کو باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنی خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجے اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ
بکریوں کا 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہیں دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگے، جب تم نے دیکھا کہ بنی عمون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، دیکھو خدا نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خدا کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خدا کی بات نہ مانو بلکہ خدا کے حکم سے سرکشی کرو تو خدا کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لوگے کہ اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خدا کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خدا کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ کتاب سموئیل کی اس تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اور اس کے نبی کو پسند اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبہ کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کتنی کمی تھی، جس کے سبب آخر کار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ